وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 13 سے 16، حصہ ہفتم 23-28 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم قوم عاد کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا. اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 13. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ نہ مانے تو کہہ دو
فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، تو اے داعی تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں کڑک سے ڈراتا ہوں جیسے کہ قوم عاد اور قوم ثمود پر کڑک آئی تھی۔ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس رسول آئے ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، اور پیغام کیا دیا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی سامنے سر نہ جھکاؤ، کسی اور کی اطاعت نہ کرو، کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، پس ہم اس چیز سے جو تم دے کے بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ فاما عاد، پس قوم عاد نے فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، ناحق تکبر کیا زمین میں، وقالوا من اشد منا قوہ، اور کہا ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اور کہا ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے طاقت میں کہیں بڑھ کر ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ میری آیاتوں کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، پس ہم نے ان پر تیز آندھی بھیجی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم ذلت کے عذاب کا مزہ ان کو دنیا کی زندگی میں چکھا دیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی ذلت کا ہے۔ وَهُمْ لَا يَنصُرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ حال ہمارا ہے قوم عاد اور قوم ثمود، یہ ہم جیسے لوگ تھے۔ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا احساس کریں، جس طرح قوم عاد نے پیغمبر کی تعلیم سے انکار کیا، اسی طرح ہم بھی انکار کرنے والے ہیں، ہم اقرار کرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں جب اقرار ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کے عملی تقاضے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو ایک مکان کی ضرورت ہے اپنی رہائش کے لیے، پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ مکان پسند بھی کر لیتے ہیں اور سودا بھی طے ہو جاتا ہے، پھر آپ پیسے نہیں دیتے یا انکاری کر دیتے ہیں کہ مجھے تو مکان کی ضرورت ہے ہی نہیں، یعنی آپ کھلے آسمان تلے سو رہے ہیں اپنے بیوی بچوں سمیت۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، مثال ہے سمجھنے کے لیے، آپ یعنی سخت گرمی کا موسم ہے، پنکھا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ بجلی ہے نہ کچھ ہے، آپ ایک ٹینٹ آپ نے لگایا ہوا ہے، اس میں کوئی انتظامات نہیں ہے، نہ بیت الخلاء ہے نہ کوئی ہوا کا انتظام ہے، سخت گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو بٹھایا ہوا ہے، اور پھر پیسے ہیں آپ کے پاس مکان کے، پھر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ بھئی یہ ایک مکان ہے، یہ تمہیں بہت سستا مل رہا ہے، جتنے تمہارے پاس پیسے ہیں اس سے کم پیسوں میں تمہیں یہ مکان مل جائے گا۔ آپ کہتے ہیں مجھے تو ضروری نہیں ہے۔ ہاں تم اے کہنے والے، تمہارا کہنا تو میں نہیں مانوں گا۔ لیکن یہ مثال ہے، میں اللہ کی عطا سے آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ مثال پہلے سمجھ لیں۔ آپ سخت گرمی میں ہیں اور ہلاکت انگیز گرمی ہے، 50 ڈگری جانتے ہیں نا تو 50 ڈگری کی گرمی ہے، اور نوزائیدہ آپ کا ایک نوزائیدہ بچہ بھی ہے، پھر 3-4 بچے اور ہیں چھوٹے چھوٹے، میاں ہے بیوی ہے، ایک کمرہ ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، اور یعنی اتنی گرمی ہے کہ ہلاکت خیز گرمی ہے۔ میں نے ایک لفظ آپ کو کہہ دیا، آپ کے پاس پیسے جیب میں رکھے ہوئے، کوئی راستے سے گزرنے والا، بازار میں چلنے والا، اس کو آپ کا حال معلوم ہے کہ بھئی اس کے پاس پیسے ہیں، یہ لے سکتا ہے مکان، تو وہ آپ کو اشارہ کرتا ہے کہ بھئی یہ مکان ہے، لے لو، وہاں منتقل ہو جائے، وہاں بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، ساری سہولیات ہیں، تم وہاں رہ سکتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں،
تمہارے کہنے سے تو میں نہیں لوں گا. آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا, وہ کہے گا مجھے, تو میں پھر لے لوں گا. تمہارے کہنے پہ میں نہیں لوں گا. وقالو, یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا, کہ لو شاء ربنا لانزل ملائکہ, اے پیغمبر تمہاری بات ہم نہیں مانیں. یہ کیسا رسول ہے؟ دیکھیں رسول آتا کس لیے ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں, تھوڑا جلدی نہ کریں, مجھے بھی جلدی نہیں ہے. دنیا میں انسان جب آ گیا اور اگر اس نے سوچ سمجھ سے کام نہ لیا اور جنت میں اپنا مکان نہ بنایا اپنے اعمال کے ذریعے, تو یہ لازمی جہنم کا ترنے والا ہے. وہ ہوتا ہے نا, بھوکا شیر ہوتا ہے یا بھوکا مگرمچھ ہوتا ہے, وہ اچانک جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے آپ کو, یا جو بھی ہے. دنیا جو ہے, دیکھیں میں قرآن سے یہ بات کہہ رہا ہوں, صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نکال لیا. تو یہ صرف صحابہ کرام کی بات تو نہیں تھی کہ وہ آگ کے گڑھے کے کنارے تھے اور ہم نہیں ہیں. دیکھیں ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا, مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ ہماری سوچ سمجھ نہیں ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے اور جب یہ بالغ اور باشعور ہو جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر یہ بیٹھا ہے. اب اگر یہ داعی کی آواز کسی بھی ABCD, پیغمبر تو ہے لیکن اب آج تو پیغمبر نہیں ہے نا, اگر کوئی پیغمبر کی دعوت اسے پہنچائے, دیکھیں میں آج کی بات کر رہا ہوں 2022 7 جولائی 2022, آج کی میں بات کر رہا ہوں. تو اگر پیغمبر کی بات اگر کوئی آپ تک پہنچائے, دیکھیں صاحب ایمان لوگ جو ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ رسول کی دعوت کو پھیلائیں. اگر آپ مومن ہیں یا مومنہ ہیں, آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچائیں. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا, اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو اب یہ اس پہ میں بات کر رہا ہوں. یعنی آیت نمبر میں پڑھ رہا ہوں 14. اگر آپ ٹیکسٹ جو مضمون ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو رسول آئے, انہوں نے کیا کہا, اللہ تعبدوا الا اللہ. میں آپ کو وہ مثال بیان کر رہا تھا. انسان آج کی میں بات کر رہا ہوں, آگ کے گڑھے کے کنارے یہ بیٹھا ہوتا ہے. اب اس کو سوچنا چاہیے, عاقل بالغ ہو کے یہ ذمہ دار ہو جاتا ہے, اس پر پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم سوچو, سمجھو, غور کرو اور میرے پیغمبر کی بات سنو اور اس کو اس کا جواب دو. میری آواز تمہیں پیغمبر میرا پہنچائے گا, میری دعوت تم تک پہنچائے گا اور اس کا طریقہ کار بھی بتائے گا. تو اگر کسی نے, میں آج کی بات کروں, اگر کسی نے, اب دیکھیں یہاں جو آیت نمبر 14 ہے حامیم سجدہ کی, یہاں جب پیغمبر آئے اور رب کی بندگی کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ بھئی فرشتے, تم نہیں, فرشتے اگر آ جائیں تو پھر ہم سوچیں گے. فرشتے اگر آسمان سے آ جائیں, لو شاء ربنا لانزل ملائکہ, اگر رب چاہتا تو فرشتے, یعنی فرشتے آ جائیں پھر سوچوں گا میں کہ آگ سے بچوں یا نہ بچوں. یہ صورتحال ہے. دیکھیں میں آج کی بات کر رہا ہوں, میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, آج آپ جو بھی ہیں, یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میرے سننے والے جو ہیں عاقل بھی ہیں, بالغ بھی ہیں, چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہیں. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے, کوئی مطالبہ نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ تک, یعنی میرا کام کیا ہے, آپ تک حق کی آواز پہنچانا ہے.
اب آپ نے آگ سے بچنا خود ہے. میں تو ایک دعوت دے رہا ہوں آپ کو اللہ کی طرف، اور کہ آپ اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ دیں اور نفس کو خواہشات سے روک لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، آخرت کو ترجیح دے دیں دنیا پر. تو یہ اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے یا اس میں دلچسپی لیں گے تو آپ تو آگ سے بچ جائیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے آج کے معاشرے کا کہ ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے کہ پیغمبر کی بات کو سنا جائے، سمجھا جائے. اور قرآن کو تو جناب صدیاں ہو گئیں آپ نے بلا دیا ہے، ترک کر دیا اسے. یہ شکوہ تو رسول قیامت کے دن بھی ہمارے بارے میں کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب یہ کیسی قوم ہے 2022 کی، یہ تو برائے نام لوگ تھے، قرآن کو تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور دین سے کھیل تماشا بنا لیا تھا. یہ آج بالکل یہی صورتحال ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ بھئی میں اب مثال کے طور پہ یہاں کوئی بھی اگر آپ کو دعوت پہنچائے اللہ کی تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ بھئی اس کا خود عمل کیسا ہے. میں تو جو کچھ آپ کو کہہ رہا ہوں میں اس کی کوشش کرتا ہوں. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. ایک پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ ہیں، قرآن میں ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جس طرف تمہیں بلا رہا ہوں خود میں اس راستے پر نہ ہوں یا اس کی خلاف کام کروں. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ. جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں تو خود بھی میں اس سے رکنے کی کوشش کرتا ہوں. لہٰذا میں نے بھی اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے اور آپ کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں. آپ جو بھی ہیں دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، خود اپنے آپ کو آگ سے بچائیں. مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ نے اگر حق کی آواز کو نہ سنا اور اس کو جھٹلا دیا اپنے عمل سے، آج تو عام رویہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہلاکت ہے. اس کی میں نے تفصیل آپ کو بیان کی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. تو یہاں میں نے آپ کو کہا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ فانا بما ارسلتم به کافرون. فاما عاد، اب وہ قوم عاد جو تھی فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، ناحق سرکشی کی روش اختیار کر لی. سرکشی کیا ہے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی. آج زبان حال سے ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا. شوہر میاں کا اگر موڈ بگڑ جائے تو نہ قرآن اس کے لیے کوئی نصیحت ہے نہ رسول کی ذات میں. بس میں تو غصے میں ہوں، میرا تو موڈ بڑا خراب ہے، لیو می الون، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھ سے بات مت کرو. یہ کوئی رویہ ہے؟ یہ دیکھیں اصل میں یہ ہے نا کہ ہم خواہشات نفس کے غلام ہیں. جو آپ کو یہ بات شاید اچھی نہ لگے، حقیقت یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا ہر شخص اپنی خواہشات نفس کا غلام ہے، اس پر اپنی انا حاوی ہے. یہ تقوی کی روش اس کی نہیں ہے اور نہ یہ اختیار کرنا چاہتا ہے. تقوی بہت سے عام اکثریت آپ دیکھ لیں غیر متقی، احتیاط نہیں ہے. آپ کے جو 4 بڑے ہیں اس وقت پاکستان کے، وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف اور چیف جسٹس، سنت رسول نہیں ہے ان کے چہرے پر. یعنی یہ تو اگر احتیاط ہوتی، تقوی ہوتا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے، رسول کی پیروی کرنا چاہتے تو ان کے چہرے پر ریش مبارک ہوتی، لیکن نہیں ہے. زبانی دعووں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا.
مجھ سے بڑا، آپ کے لیڈروں میں بعض ایسے لیڈر ہیں کہتے ہیں مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، میں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، اور داڑھی صاف ہے، مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، نام میں نہیں لیتا، لیکن عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. پھر جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بس اسلامک ٹچ دیتے ہیں ضرور، اسلامک ٹچ. بھارت تو میں تھوڑا سا اس مضمون کو دیکھیں، یہ سارا ہمارا حال. اب یہ دیکھیں گزشتہ سبق میں میں نے اس کو یہ بتایا تھا آپ کو، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا. ہمارا تو کوئی حق نہیں ہے. دیکھیں مخلوق خالق کے حکم کے تابع ہونی چاہیے. آپ یعنی مثال کے طور پہ کتا ہے، آپ نے گھر میں رکھا ہے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، الٹا وہ آپ کو کاٹ کھانے کو دوڑے، جب بھی آپ گھر پہ آئیں آپ پر حملہ کر دے. اس بات پہ بھی تھوڑا سوچیں نا. کتا آپ نے رکھا ہوا ہے کہ بھئی کوئی چور آئے وغیرہ جو بھی ہو اس پر بھونکے، اس کو کاٹنے کی کوشش کرے، الٹا گھر کے مالک سے لڑنے لگے، اس پر بھونکنے لگے. ہم تو بھونک رہے ہیں، کتے بنے ہوئے بھونک رہے ہیں. نہیں چاہیے شریعت کا قانون، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم بھونک رہے ہیں. کتے بنے ہوئے دنیا کے، لالچی کتا. ہمارے زمانے میں وہ ہمارے اس میں وہ تھی ایک کہانی تھی، لالچی کتا اس کا عنوان تھا. اور یہ کتے کی مثال تو اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے. جو خواہشات، دیکھیں قرآن کے حساب سے میں بات کروں، جس نے بھی دنیا کو ترجیح دے دی آخرت پر، تو اس کی مثال پھر کتے کی سی ہے. فَمَثَلُهُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. کتا کیا ہے؟ ہانپتا رہتا ہے، کھانا ڈالیں یا نہ ڈالیں، وہ ہانپنا اس کا جو ہے پسندیدہ مشغلہ ہے، ہانپنا لالچ میں جو بھی ہے. تو دیکھیں فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اب یہ آیت نمبر 15 جو ہے یہ ساری ہماری بارے میں ساری صفات. آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صفت تو ہم میں نہیں ہے. گزشتہ سبق میں کانو بے آیتنا یجحدون پہ نہیں، من اشد منا قوہ پہ بات کی تھی میں نے. اور آج جو ہے میں ویسے ہی جو نقطے رہ گئے ہیں اس پہ میں بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ سرکشی جو ہے کوئی حق نہیں ہے ہمارا، رب کی نافرمانی تو واجب ہے ہم پہ. آپ دیکھ لیں اپنی تخلیق کو، دیکھ لیں آپ کو دنیا میں کس نے لا کے بسایا ہے. میں آپ سے ذاتی طور پہ پوچھ رہا ہوں، ماں کے پیٹ میں اس حقیر پانی کے نطفے سے آپ کو ایک شکل کس نے دی، اور سارے اعضاء کس نے درست کیے. پھر 9 مہینے تک آپ کو ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے پیچھے آپ کو خوراک کون دیتا رہا. پھر ماں کے پیٹ سے جب آپ نکل آئے تو آپ کی خوراک کا بندوبست پہلے سے نہیں ہوا. ابھی کل کی بات ہے، ایک BBC پہ ایک مضمون آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بہترین غذا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو غذائی ماہیت ہے بچے کے حساب سے وہ بدلتی رہتی ہے. اب آپ دیکھ لیں، یہاں تو کوئی آپ فارمولہ دودھ بنا لیں تو بس اس پہ لکھا ہوگا، وہ تو یہ تو نہیں ہے کہ بس وہ ڈبے کے اندر ہی اس کی خاصیت یا وہ تاثیر بدل جائے، یا اس کے اجزاء بدل جائیں، یا کچھ کمی بیشی ہو جائے. آپ نے ایک دودھ بنا دیا. اب ماں کا دودھ جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بچہ جو بڑا ہوتا ہے، غذا یہ جو دودھ ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
اس کی خاصیتیں بدلتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو من اشد منا قوہ، اس پہ میں نے کل بات کی تھی. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. جہد کہتے ہیں دیدہ دانستہ انکار. اور اس کی مثال سمجھنے میں تو بڑی آسان ہے. میں شہادت دیتا ہوں کہ آج کی مسلم امت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی بھی ہے دل سے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، پھر ان پہ جان بھی چھڑکتی ہے، اور زبانی طور پہ تو بہت دعوے ہیں، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی بتا بھی دے تو ہم اس کو قبول کرنے، وہ دعوت ہم قبول کرنے کے لیے رسول کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی پیروی کے لیے تیار ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے لیکن پیروی بھی قبول نہیں ہے. یہ صرف نعرے ہیں، یہ صرف دعوے ہیں. ہمارا دل صرف دنیا کی محبت سے آباد ہے، یہ بالکل کلیئر بات ہے. دیکھیں محبت پھر آپ کو عمل پر مجبور کرے گی. یہ ویسی ایک میں بات کروں، محبت جو حقیقی ہو وہ آپ کو عمل پر، قربانی پر مجبور کرے گی. پھر آپ مال بھی قربان کریں گے اگر محبت ہو، اور جان بھی قربان کریں گے، وقت بھی دیں گے، مال بھی دیں گے. لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر مشکلات ہیں، مشکل ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. جہد کا میں آپ کو معنی بیان کر رہا ہوں. دیکھیں یہ بڑا آسان ہے کہ آپ اس کا معنی، آج ہم مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ کتاب ہدایت کے طور پہ ہم نہیں مانتے، یعنی یقین نہیں ہے. اس کی وجہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمیں دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے. اب دنیا ہماری منزل ہے، دنیا کی طرف رخ ہے، دنیا کی طرف رخ ہے، دنیا ہی ہماری منزل ہے. اور ہمارا دل، آپ دیکھ لینا ذرا، گردن جھکا کے دیکھیں، آپ کو الگ پتہ جائے گا اپنے ایمان کا. ایک ذرہ ایمان کا نہیں ہے. کل ہی میں بات کر رہا تھا کہ بھئی وہ ٹی وی پہ ایک خطیب صاحب لگے ہوئے تھے، کہتے ہیں عرفے کے دن جس کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہو، اللہ تعالیٰ عرفے کے دن، آج کل حج کے دن ہے اور حج آنے والی اتوار کو، یعنی آج وہ ہے جمعرات ہے، اتوار کو حج ہے، تو وہ اب ان کو تو پروگرام کرنے ہوتے ہیں، تو وہ قاری صاحب کہہ رہے تھے جو بھی کہ عرفے کے دن کہ جس کے دل میں ایک ایمان کا ذرہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے تمام مسلمانوں کی. بات تو ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن ہمارے دل میں تو ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے بس آپ ذروں کو دیکھ لیں، ذرہ تو پھر نظر بھی نہیں آتا، اور یعنی نظر بھی، یعنی وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے ذرہ تو بڑی حقیر چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ذرہ، کائنات کے میں بہت ذرے ہیں، اور مطلب وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر کچھ بھی نہ ہو، یعنی ظاہر لگتا یہ تھا، اور وہ اس کو تو ہم صاحب ایمان لوگ لگتے تھے، وہ جو بیان کر رہا تھا، اور ہمیں وہ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا تھا. تو یہ ایسی گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں. میں آپ کو اس سے خبردار کرتا ہوں، میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ آج کے مسلمان کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے. دیکھیں ذرہ تو بات کی بات ہے، لیکن ایمان کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ایمان کیا چیز ہے اس کی تفصیل بھی ہمیں نہیں معلوم. پھر ذرے اور ذرات کہاں سے آ گئے؟ نہ ہمیں ایمان کی حقیقت معلوم ہے. اگر معلوم ہو جائے تو پھر بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان ایمان یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صورتحال ہے آج.
یجحدون کانوا بآیاتنا، اللہ کے احکامات سے دیدہ دانستہ انکار. تو جب انکار کر دیا، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ دیدہ دانستہ انکار ہے، معلوم ہے ہمیں، حکم معلوم ہے، لیکن آپ کا موڈ ہی نہیں ہے، آپ کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ کا سر تو جھکا ہوا نہیں ہے، اٹھا ہوا ہے. تو پھر مسئلہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً وَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يَنصُرُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا. اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔